السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے خطبے کا موضوع ہے سگریٹ تمباکو کا استعمال حرام اور خطرناک امراض کا سبب ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بھائیو، اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جان لیں کہ اللہ نے انسان کی تکریم کی ہے، اسے علم و عقل سے نواز کر حیوانات سے ممتاز کیا، پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی و مضر چیزوں کو حرام کر کے ہم پر احسان کیا۔ بہت سے لوگ اللہ کی اس تکریم سے بغاوت کرتے اور سنہری فطرت سے بغاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خبیث و مضر چیز جسے اللہ نے حرام کیا ہے اسے استعمال کر کے اپنا نقصان کرتے ہیں۔ یقیناً آج ہمارا سماج و معاشرہ جن خبیث چیزوں میں مبتلا ہو چکا ہے ان میں سر فہرست سگریٹ، تمباکو، بیڑی، زردہ، کھینی، حقہ، گل اور گٹکا کا استعمال ہے۔ مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھے، بچے ہوں یا بچی، ڈاکٹر ہو یا انجینئر یا پروفیسر، فوجی ہو یا ٹیچر، عوام ہو یا خواص، اکثریت اس عادت بد میں مبتلا ہو چکی ہے۔ اس عادت بد کے شکار ہونے والے افراد نے اس سے دور رہنے والے بھائیوں کو سخت تکلیف سے دوچار کر رکھا ہے۔ یقیناً اس کے سبب شرم و حیا کا جنازہ اٹھتا جا رہا ہے۔ بڑے چھوٹے کی تمیز ختم ہو چکی، حلال چیزوں کو چھوڑ کر گندی اشیاء کو بھی منہ میں ڈالتے جا رہے ہیں۔ اس کے حرام ہونے پر کتنی کتابیں تالیف کی گئیں، دروس و بیانات ہوئے، اس کے اضرار و مفاسد بیان کیے گئے، کتنے شرعی فتاوے صادر ہوئے، لیکن اس کے باوجود سگریٹ تمباکو استعمال کرنے والے بہت سے بھائیوں نے ترک نہ کیا، ہیلے بہانے تراشنے لگے، مگر جنہیں اللہ نے توفیق دی انہوں نے چھوڑا اور توبہ کیا، ہر طرح کے نقصان سے مأمون رہے۔ ان خبیث اشیاء سے خلاصی ممکن نہیں جب تک دل میں ایمان کی حرارت نہ ہو، سچے ارادے کے مالک نہ ہوں، مردانگی والی صفت سے ممتاز نہ ہوں۔ یہ صفات حسنہ بہت سے لوگوں میں مفقود ہے۔ دوستو، کفار و مشرکین، یہود و نصارہ جو ہمارے دشمن اور اللہ کے دشمن ہیں، وہ ایسی اشیاء ہمارے ممالک و بازار میں سپلائی کرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ یہ تباہ کن ہتھیار ہیں جو جسم کو برباد، صحت کو نقصان اور شباب کے اخلاق کو ناپید کرنے والے ہیں۔ یہی ان کا اولین مقصد ہے، اور استعمال کرنے والے دشمنان اسلام اور مسلمانوں کو برباد کرنے پر ساتھ دے رہے ہیں۔ نیز ان چیزوں کے منافع ایسے ممالک کو جا رہے ہیں جو شب و روز اسلام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی کوشش میں لگے ہیں۔ بھائیو، سگریٹ، تمباکو اور ان جیسی چیزوں کو اگر شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں، بشرطے کہ انسان کے پاس قلب سلیم ہو اور مفتی صاحبان خود اس سے دور ہوں، ورنہ جائز و مکروہ کا فتویٰ فوراً مل جائے گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، لوگوں کے لیے پاکیزہ اشیاء کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 57۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی غیرت مند عاقل شخص سگریٹ، کھینی یا تمباکو کو پاکیزہ اشیاء نہیں کہہ سکتا۔ یہ سراسر گندگی اور گھناؤنی و ناپسند بو کی بنا پر خبیث ہے۔ اس کی خباثت کی ایک واضح دلیل یہ بھی ہے کہ انسان اسے ٹوائلٹ میں جا کر استعمال کرتا ہے، کوئی دوسری چیز وہاں استعمال نہیں کرتا۔ بھائیوں، میں آپ کے اندر دبی غیرت اور ایمانی جذبے کو آواز دے رہا ہوں، آپ کی اصلاح و فلاح کا خواہاں ہوں، اس لیے کہ آپ سگریٹ، تمباکو کے استعمال کے سبب ایک سنگین جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ جو اس سے پرہیز کرتے ہیں وہ عقل مند اور ایمان کی راہ پر گامزن ہیں۔ جیسا کہ صحابہ کرام نے شراب کی حرمت کے وقت شراب کو بہا کر ثابت کر دیا کہ مومن ہر حرام چیز کو ایمان اور خوف الہی کے سبب ترک کر دیتا اور اسے توبہ کر لیتا ہے۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ شراب کی حرمت پر کسی بھی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ ہم بعد میں چھوڑیں گے اور آہستہ آہستہ عادت ختم ہوگی۔ میں اسے استعمال کرنے والے بھائیوں سے بھی مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ آپ بھی مسلمان ہیں، اس سے توبہ کر لیں جیسا کہ صحابہ کرام نے توبہ کر لی تھی۔ جی، سگریٹ کے ڈبے پر لکھا ہوتا ہے سگریٹ پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، مگر عقل کہاں چلی جاتی۔
مسلمانوں، یہ ایسی خبیث چیزیں ہیں جو نہایت نقصان دہ ہیں۔ آپ اس کی حقیقت و ماہیت پر غور کریں گے تو یہ سراسر زہر ہیں۔ یہ تمباکو کے پودے نکوٹین اور دیگر مضر صحت رساں اشیاء سے بنے ہوتے ہیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ جب اسے بعض کتوں اور بلیوں پر پیش کیا گیا تو انہوں نے بھی اس سے گھن محسوس کیا۔ اس میں نکوٹین کی جو مقدار پائی جاتی ہے، اگر اسے بذریعہ انجیکشن انسان کے رگ میں داخل کیا جائے تو انسان مر جائے گا۔ تمباکو کا پودا اتنا خطرناک ہے کہ اسے ختم کر کے اس کی جگہ دوسرے پودے لگائے جائیں تو کوئی اناج و پھل پیدا نہیں ہوتا جب تک کہ 5 سال اسے یوں ہی نہ چھوڑ دیا جائے، پھر جا کر اس کا اثر ختم ہوتا ہے۔ سگریٹ کا کاغذ خالص زہر ہے۔ روزانہ 20 سگریٹ یا اس کے برابر تمباکو، زردہ بیڑی استعمال کرنے سے جسم سے تقریباً 15% ہیموگلوبن کی کمی ہو جاتی ہے، جو کہ خون بننے کے سرخ ذرات کا بنیادی مادہ ہے۔ بھائیو، یہ گندی چیزیں حرام ہیں۔ اس کی حرمت کا ایک اہم سبب جسم کا تباہ کن امراض سے دوچار ہونا ہے۔ مزید نقصانات میں سے نمبر 1، یہ چیزیں ایمان کو کمزور اور بندے کو رحمان سے دور کر دیتی ہیں۔ نمبر 2، یہ بلغم، کھانسی اور ہارٹ فیل کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 3، ان کے استعمال سے سانس میں تکلیف، دمہ، ٹی بی کی بیماری اور کلیجے کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ نمبر 4، یہ زہریلی چیزیں پھیپھڑے، دل اور خون کا کینسر پیدا کرتی ہے۔ نمبر 5، سگریٹ تمباکو کا استعمال معدے کو مجروح اور کمزوری و دبلاپن میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں جن کا ذکر باعث طوالت ہے۔ میڈیکل سائنس نے ان تلخ حقائق کو پیش کیا اور اخبارات و نیٹ میں شائع کیا تاکہ لوگ اس کی خطرناکی سمجھ کر توبہ کریں۔ یہ حقیقت ہے کہ جسم کے اندر قوت مدافعت کے سبب جوانی میں یہ بیماریاں چھپی رہتی ہیں، لیکن عمر ڈھلنے کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے اور تباہ کر کے چھوڑتی ہیں۔ لوگ اس سے عبرت کیوں نہیں پکڑتے؟ ذرا غور کریں کہ اگر کوئی روزانہ 3 ریال کے نوٹ کو پھاڑے تو لوگ اسے مجنون کہیں گے، تو ایسے شخص کو کیا کہا جائے گا جو روزانہ اسی پیسے کا سگریٹ تمباکو خرید کر برباد کرے اور صحت کو جلائے؟ جبکہ یہ شخص 2 طرح سے نقصان کا شکار ہے، ایک مال برباد کرتا اور دوسرے اپنے جسم کو تباہ کرتا ہے۔ ان دونوں میں زیادہ مستحق ملامت کون ہے؟ سگریٹ، تمباکو، زردہ، کھینی اور حقہ جیسی چیزوں کے حرام ہونے پر گزشتہ دلائل کے سوا مزید دلائل ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ نے فرمایا، خود کو قتل نہ کرو، اللہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 29۔ ان چیزوں کا استعمال اپنے آپ کو دھیرے دھیرے قتل کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا، تم لوگ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 195۔ یقیناً ان چیزوں کا استعمال انسان کو مہلک بیماریوں میں ڈال دیتا ہے، اور وہ چیز جس سے جسمانی نقصان ہو حرام ہے۔ اللہ نے فرمایا، لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 4۔ اللہ نے فرمایا، فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ سورہ اسراء آیت نمبر 26۔ لہٰذا شیطان کا بھائی بننا حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان نہ تو خود کو نقصان میں ڈالے اور نہ دوسروں کو نقصان پہنچائے۔ مسند احمد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ ان گندی اشیاء کا استعمال انسان کو مہلک بیماریوں سے دوچار کرتا ہے، اور لوگ دیکھ کر اس کی عادت پکڑتے ہیں۔ اگر ان گندی چیزوں میں بالخصوص سگریٹ ہو تو اس کا دھواں اہل و عیال اور جو اس کے گرد بیٹھا ہو ان کو نقصان پہنچاتا ہے، جو کہ اسلام میں حرام ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے دلائل ہیں باعث طوالت ترک کیے جا رہے ہیں۔ یہ بھی واضح رہے کہ جب یہ چیزیں حرام ہیں تو کوئی بھی کسی کو دکان سے لا کر دیتا ہے یا کسی ملک سے لے جا کر کسی تعلقاتی کو تحفے میں دیتا ہے تو اس کا ایسا کرنا حرام ہے، اس لیے کہ اللہ نے گناہ کے کام پر باہم تعاون کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ یہاں واضح رہے کہ جب استعمال و تعاون حرام قرار پایا تو اس کا فروخت کرنا بھی صراحتاً حرام ہوگا، اس کی آمدنی بھی حرام ہوگی، جس کی بابت قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ یہ بھی واضح رہے کہ ان خبیث چیزوں میں نشہ بھی ہے، خواہ کم ہو، عادت پڑ جانے کے سبب اس کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس کے زیادہ میں نشہ ہو اس کا تھوڑا بھی حرام ہے۔
سگریٹ تمباکو کے استعمال سے دین کا نقصان بھی ہے۔ اس کے سبب مسلمان پر عبادت و اطاعت کی بجاوری گراں گزرتی ہے، بالخصوص روزہ، مسجد میں بیٹھ کر اذکار اور علمی مجالس سے استفادہ وغیرہ، اور اس طرح مسلمان آہستہ آہستہ دین سے دور ہوتے ہوئے ہلاکت سے دوچار ہو جاتا ہے۔ پھر ان گھناؤنی چیزوں سے مسلم معاشرہ بھی بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ دور حاضر میں ایک بات یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ میں امریکن سگریٹ استعمال کرتا ہوں جس میں نقصان کم ہے۔ میں ایسے بھائیوں سے محبت کے ساتھ مخاطب ہوں کہ نشہ اور زہر کم زیادہ ہو حرام ہے، دونوں خامیاں ان چیزوں میں پائی جاتی ہیں۔ بھائیو، آپ کے سامنے سگریٹ، تمباکو، کھینی اور حقہ وغیرہ کے چندینی جسمانی، مالی اور اجتماعی نقصانات پیش کیے گئے جو کہ حرام ہونے پر واضح طور پر دلالت کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی ایک دلیل بھی ایسی نہیں ہے جو ثابت کرے کہ یہ چیزیں جائز ہیں یا مکروہ۔ بندہ مسلم اپنے ایمان و اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے اس غلط کام کو ترک کر دے، بارگاہ الہی میں توبہ کرے، یاد رہے کہ اس کا استعمال گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بروز قیامت سب سے زندگی، جوانی، مال اور ایک ایک عمل کا حساب لے گا۔ بعض بھائیوں سے مکروہ کہتے کہتے زندگی بھر نہیں چھوڑتے، تو یاد رہے کہ عربی زبان میں مکروہ کا مطلب ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول نے ناپسند فرمایا ہے، تو ان دونوں کی ناپسندیدہ چیز کو آپ شوق سے کیوں پسند کرتے؟ بعض لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بعض علماء نے اسے مکروہ بتایا ہے۔ میرے بھائیوں، بات اصل یہ ہے کہ عام طور پر ایسے علماء اس عادت بد کے شکار ہیں، اس بنا پر اسے ہلکا ثابت کرنے کے لیے مکروہ بتاتے ہیں۔ ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کہ اس کی عادت ہو گئی ہے، ختم نہیں ہوتی، یا ٹینشن میں استعمال کرتے ہیں، تو ہم ان سے کہنا چاہیں گے کہ یہ شیطانی تعلیمات ہیں۔ جب یہ حرام ہے اور خبیث چیزیں، تو ایمان کا تقاضا ہے کہ چھوڑ دیجئے، جیسا کہ صحابہ اکرام کو شراب کی عادت تھی۔ حرمت شراب کی آیت نازل ہوئی تو کسی بھی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ عادت ہے کیسے چھوڑیں، یا آہستہ آہستہ چھوڑ دیں گے۔ نیز یہ ٹینشن فری نہیں، در حقیقت مصیبت میں ڈالنے والی ہیں۔ بھائیو، ان چیزوں سے توبہ کر کے اس کی جگہ ڈرائی فروٹ، چنگم، سونف وغیرہ کا استعمال کریں تاکہ اس سے بچنا ممکن ہو سکے، اور ساتھ ہی جسم کو نکوٹین کی عادت پڑنے کے سبب اینٹی نکوٹین انجیکشن لیں، لیکن یاد رہے کہ ایسے دوستوں سے دور رہیں جو اسے استعمال کرتے ہیں، ورنہ چھوڑنا محال ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اچھی سمجھ عطا فرمائے اور ان غلیظ چیزوں سے توبہ کرنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔